السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مدرز ڈے یعنی ماؤں کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماں کے مقدس ترین رشتے کی عظمت، اہمیت کو اجاگر کرنا اور ماں کے لیے عقیدت، احترام اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ اس دن ہر کوئی منفرد انداز میں اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پر ماں کی لازوال محبت ایک دن کی محتاج کیوں ہے؟ لفظ ماں کہنے کو 3 حروف کا مجموعہ ہے، مگر اپنے اندر کل کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ماں کی عظمت پر کچھ کہنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ لفظ ماں دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، جس زبان میں بھی بولا جائے، ماں کے لفظ میں مٹھاس ہے۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم و شان اور خوبصورت تحفہ ہے، جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ ماں دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جو خلوص محبت کی چاشنی سے مل کر بنا ہے۔ ماں تپتی دھوپ میں باد نسیم کے جھونکوں کی مانند ہے۔ جس گھر میں ماں جیسی ہستی موجود ہے، وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں۔ جس کی دعاؤں سے انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی خدمت کرنے سے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ماں کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ ہماری اسلامی تہذیب اور رسم و رواج نے اس رشتے کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں کثرت سے والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے اول اور مقدم حقوق والدین کے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور خدمت کا بھی حکم دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عاجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ ماں کے احسانات، انعام و کرم اس قدر ہوتے ہیں کہ اگر اولاد اپنی ساری زندگی ان کا شکر ادا کرتے رہے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ چوتھی بار اس شخص نے عرض کی، پھر کون؟ جس پر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ تو اس احادیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں جیسی ہستی کو کیا رتبہ دیا ہے۔ ماں کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ ماں کی ناراضگی رب کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ ماں کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قریب المرگ تھا، مگر نہ تو اس کے زبان سے کلمہ جاری ہوتا تھا اور نہ ہی اس کو موت آتی تھی۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ چند صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے، مگر اس سے ناراض ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی والدہ سے کہا جائے کہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اس شخص کی والدہ نے اس کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔
جب والدہ نے بیٹے کو معاف کرنے سے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر دیں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اس شخص کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہے اس ماں کی محبت جو اپنے بچوں کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف خوشی اور محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کس قدر اذیت، تکلیف اور محبت سے اپنے بچے کو پالتی ہے۔ ماں کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جو زمانے کی تیز ہواؤں اور دھوپ کی تپش میں اپنی اولاد کے لیے سائبان اور ایک گھنے درخت کی مانند ہے۔ ماں کی لازوال محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام ماؤں کو سلامت رکھے تاکہ کوئی بھی ماں کی آغوش، اس کی نصیحتوں اور اس کی دعاؤں اور بے لوث محبت سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔